أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 29 سے آگے 5 آیات کا مطالعہ آج ہم کریں گے، لیکن کل جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی جس میں والدین کے حقوق کے بارے میں کہا گیا تھا وبالوالدین احسانا، اس کے تحت جو باتیں کہی گئی تھی، ایک سوال کل آیا تھا کہ بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہوں ان کے بارے میں آپ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں ایک اچھا سوال ہے، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ والدین جن کے زندہ نہ ہوں، جو دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے 5 حقوق، 5 کام ایسے کر رہے ہیں ان کے بعد جو مسلسل ہم پر اس کے بعد بھی لازم ہیں، ضروری ہیں۔ پہلی چیز ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، جو کل ہم نے پڑھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایک تو یہ دعا، دوسری چیز مغفرت کی دعا کرنا، اور تیسری چیز انہوں نے جو اپنی زندگی میں کچھ وعدے کیے ہوں، کسی سے بھی کیے ہوں، رشتہ داروں سے کیے ہوں، پڑوسی سے کیے ہوں، یا کسی بھی فرد سے، یا کسی بھی قسم کے وعدے جو ان کے ہوں ان کو پورا کرنا۔ چوتھی چیز جو ان کے رشتہ دار ہوں، جو ان کے قرابت دار ہوں، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اور 5ویں چیز جو ان کے دوست ہوں، احباب ہوں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یعنی وہ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ اب ہمارے دوست اس دنیا میں نہ رہے، وہ آپ کے گھر میں کبھی آئیں انہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو کہ ہمارا دوست یہاں نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا کرتے رہیں گے آپ اپنے والدین کے لیے، آپ کو فرما بردار فرزند، فرما بردار بیٹا لکھا جائے گا، وہ آپ کو فرما بردار اولاد لکھی جائے گی۔ تو یہ اس کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں جب وہ دنیا میں نہ بھی ہو۔ تو یہ کل کے اس سوال کے جواب میں۔ تو آج کی آیت جو ہے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اب ایک اور اہم ہدایت دی جا رہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار، اسراف اور تبذیر سے منع کیا گیا تھا، اور آج کس چیز کا حکم ہو رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، کہ تم اپنے ہاتھ باندھے نہ رکھو اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کے ساتھ۔ گویا یہاں کس چیز کا حکم ہو رہا ہے کہ تم بخیلی نہ کرو۔ ایک محاورہ ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بخیلی کے لیے آتا ہے، اپنے گردن سے اپنے ہاتھ کو باندھ لینا، یعنی بالکل بھی خرچ نہ کرنا۔ تم اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو، بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بخیلی نہ کرو۔ ولا تبسطھا، اور نہ اسے کھول دو، کل البسط، پوری طرح، اور نہ اس کو بالکل ہی پوری طرح کھول کر چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو۔ تو اس میں 2 چیزیں آ گئی، یعنی بخیلی بھی نہ کرو اور نہ فضول خرچی کرو، بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو کھول دو کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنے لگو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ، پھر تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملوما محسورا، ملامت زدہ ہو کر اور حسرت زدہ ہو کر۔ یعنی اگر تم نے بخیلی کی، بالکل بھی خرچ نہیں کیا، اپنے عیال پر خرچ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کنجوسی کی انتہا تم نے کر دی، بالکل ہی تم نے خرچ نہیں کیا، تو اس سے تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر خرچ کیا تو بالکل بہت زیادہ خرچ کیا تو پھر تم حسرت محسورہ، حسرت زدہ ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی تم پھر
کسی وقت محتاج ہو جاؤ گے کہ تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، پھر تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ وہ یہ دو انتہائیں ہیں۔ ہمیں ہر موقع پہ دین نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ تم اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ نہ افراط کو پسند کیا گیا ہے، نہ تفریط کو پسند کیا گیا ہے۔ نہ ہم بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اسراف اور تبذیر میں مبتلا ہونا ہے، اور نہ بالکل بخیل بننا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جو سخی انسان ہوتا ہے، سخاوت بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ سخی کے بارے میں فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار۔ اس کے برعکس جو بخیل ہے، البخیل بعید من اللہ، بعید من النار، بعید من الناس وبعید من الجنت وقریب من النار۔ یعنی سخی انسان کے بارے میں جنت کے بھی قریب، انسانوں کے بھی قریب، اللہ کے بھی قریب، اور جہنم سے دور ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو یہ بخیل انسان ہوتا ہے، یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ ذہن میں رہے کہ انسان اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ فرمایا اگر ایسا نہ کرو گے تو فتخذ ملوما محسورا، پھر ملامت زدہ ہو کے رہو گے اور حسرت زدہ ہو کے رہ جاؤ گے، پشیمان کبھی ہو جاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب جو ہے یبسط فراخ کر دیتا ہے، کشادگی عطا کرتا ہے، الرزق کا رزق میں لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے رزق میں، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ دراصل کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے کسی غریب یا مفلس رشتہ دار کی مدد کر کے چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا، مفلسی سے نکل آتا، غربت سے نکل آتا، لیکن مدد کرنے کے باوجود جب وہ نہیں نکلتا، اب اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سلسلے میں پشیمان نہیں ہونا ہے، جتنی تم مدد کر سکتے ہو تم کرو۔ رہی یہ بات کہ کون کس اندر کس طرح اللہ تعالیٰ کس کو کشادگی عطا کرے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تو کشادگی بھی عطا کرے گا، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ تنگی بھی عطا کرتا ہے۔ تنگی عطا دینے والا یا کشادگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تمہارا کام جو ہے اپنی حد تک، جہاں تک تم سے ہو سکے مدد کرنا۔ انہو کان، بے شک وہ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں سے، خبیرا بصیرا، باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کی حالت، کون کس حال میں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اولاد کا قتل۔ اولاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بھی کیا تھا، دراصل وہ مفلسی کے ڈر سے وہ ڈرتے تھے، اور جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان میں ایک خاص عنصر یہ بھی تھا کہ یہ لڑکی کمانے کے قابل تو ہوتی نہیں، لگا اس کو جینے کا حق ہی کیوں دیا جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، یہاں خشیت املاق آیا ہے، ایک جگہ صرف املاق آیا ہے، یعنی پہلے سے اگر آپ مفلس ہیں اس وقت بھی تم اولاد کو قتل نہ کرو۔ اگر اس وقت تم خوشحال ہو لیکن آئندہ تمہیں مفلسی کا ڈر ہے، اس اعتبار سے بھی تمہیں قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ خشیت املاق یعنی اندیشہ ہو تمہیں مفلسی میں مبتلا ہونے کا۔ لیکن یہاں پر اس فرق کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ جب کسی رحم میں بچہ پیدا ہو اس کے بعد اسے ضائع کیا جائے، یہ قتل اولاد ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر عزل کیا جائے، کچھ طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ گیپ دینے کے لیے کسی بیماری کی وجہ سے، اس حد تک جائز ہے، جس طرح سے صحابہ کا یہ قول اکثر مفسرین نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے
کننا نعزل، ہم عزل کیا کرتے تھے، یعنی گیپ دینے کے لیے ایک خاص موقع پہ ہم الگ ہو جایا کرتے تھے اپنی بیویوں سے، اسے عزل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ رہا اس کے بعد اب کچھ، چاہے وہ کسی بھی قسم کا خوف ہو، ڈر ہو، اس سلسلے میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ قتل اولاد ہوگا۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، تمہیں کیا فکر ہے، رزق دینے والے ہم ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ جو آیت نمبر 31 ہم نے ابھی پڑھی، یہاں تک مکمل ہو گیا۔ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ آیت جو ہم پیچھے پڑھائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین یہ اوامر، تین کرنے کے کام جو تھے، یہ ان کی وضاحت چل رہی تھی، اور یہاں آیت نمبر 31 پر یہ مکمل ہو گئی۔ یہ جو اوامر تھے، جن کے کرنے کے حکم، جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ ان کی وضاحت تھی آیت نمبر 31 تک۔ اب یہاں سے شروع ہے اب جو منہیات ہیں، یہاں سے آگے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں، ان کی وضاحت اب یہاں سے شروع ہو گئی۔ تو منہیات ان کو ہم کہیں گے، یا نواہی ان کو ہم کہیں گے، جن سے رکنے کا حکم ہے۔ تو ان کاموں میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے زنا۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ کھلی بے حیائی ہے۔ یعنی زنا کی بنیاد پہ جو معاشرہ، اس کی وجہ سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ کس قدر گھٹیا معاشرہ ہوگا، اس کے کتنے وہ برے اثرات پڑیں گے، اس کا اندازہ اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ صرف اتنا نہیں، زانی کو صرف قتل نہیں کرنا ہے، صرف مارنا ہی نہیں ہے، وہ تفصیل آگے آئے گی، سورہ نور میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب وہاں پہنچیں گے وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ زانی کے لیے جو سزا سنائی گئی ہے، 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہے، ابھی شادی نہیں کی ہے، تو اسے سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے۔ یعنی صرف قتل کرنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی گردن اڑا لی، نہیں، بلکہ اس کو پتھر مار مار کے قتل کرنا ہے، اور وہ بھی کسی کہیں چھپ کر نہیں، بلکہ اوپن جگہ پہ جہاں مومنوں کی ایک جماعت حاضر رہے، یعنی سب کے سامنے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو یہ جو بات فرمائی گئی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہاں یہ نہیں کہا گیا زنا مت کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جن کی وجہ سے تم زنا میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ مثلا شراب سے بچو، شراب بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ رقص و سرود کی محفلوں سے دور رہو، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بے پردگی سے، اختلاط مرد و زن جہاں ہو اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور جو لباس آپ پہنو، خصوصاً عورتوں کے لیے جو لباس ہو وہ ایسا ہو کہ وہ ساتر لباس ہو، وہ بھڑکیلا لباس نہ ہو۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو جس میں جہاں یہ اندیشہ ہو کہ انسان زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے ہی رکنا ہے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ جو زنا ہے، بدکاری جو ہے، یہ بہت ہی انتہائی گھناؤنی حرکت ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا، اور تم قتل مت کرو، النفس، کسی ایسی انسانی جان کو تم قتل نہ کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، جس کا قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہو، تم ایسی انسانی جان کو قتل نہ کرو، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ۔
مگر حق کے ساتھ وہ 5 چیزیں ہیں. کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے جواب میں، لیکن وہ بھی انفرادی طور پہ نہیں ہوتا ہے. الحر بالحر جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاں قتل کیا جانا ہے، والعبد بالعبد، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے بندے کو قتل کیا، آپ اٹھ کر گئے تو اس کے کسی کو قتل کر دیا. نہیں، یہ اسلامی عدالت ہوگی. یہ اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی، اور جس شخص نے قتل کیا ہوگا اسی کے خلاف جو کارروائی ہوگی اسی کے خلاف ہوگی، اس کے کسی بھائی کے، اس کے کسی رشتہ دار کے خلاف نہیں ہوگی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کسی ایسی انسانی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہو، حرام ٹھہرایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جو مارا گیا، جو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں، فقد جعلنا، تو بتحقیق ہم نے بنایا ہے، ہم نے کر دیا ہے، ہم نے دیا ہے لولی، اس کے ولی کو، سلطانا، اختیار، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، لہذا وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. یعنی اب اگر کسی نے قتل کیا، اب جس شخص کا یا جس فیملی کا کوئی بندہ قتل کیا گیا، اس کا جو ولی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے. اب وہ بدلہ لے سکتا ہے، عدالت کے ذریعے لے سکتا ہے، حکومت اسے مدد کرے گی، حکومت کا اس میں کچھ بھی نہیں، اسے مددگار کی صورت میں ہوگی. اختیار کس کو ہے؟ اس کے ولی کو اختیار ہے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہدایت ہے، فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک کے بدلے 2 قتل کیے جائیں، یا قتل کسی نے کیا ہو کسی اور کو قتل کیا جائے، یا اگر قتل بھی کیا جائے تو تڑپا کر قتل کیا جائے، اس کے ہاتھ، ناک، کان کاٹے جائیں، یا اسے آگ کے ذریعے قتل کیا جائے. اس میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. لیکن یہاں بھی جو اختیار دیا گیا ہے، اختیار کس چیز کا دیا گیا ہے اس کے ولی کو؟ ایک تو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے انصاف دلا دو، میں قتل کے بدلے قتل چاہتا ہوں. تو ایک تو وہ ہے. نمبر 2، معاف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو معاف ہی کر سکتا ہے. نمبر 3، خون بہا لے سکتا ہے. یعنی میں تو معاف کر رہا ہوں، لیکن معاف اس صورت میں کہ میں خون بہا لوں گا، یا بالکل ہی معاف کروں. تینوں صورتیں اس کو اختیار دیا گیا ہے. فرمایا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. تو یہ پہلی 2 چیزیں ابھی تک اس میں آ گئی. ایک تو زنا کے بارے میں، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور دوسری چیز قتل کے بارے میں کہ اس سے پرہیز کرو. یہ جو منہیات کا سلسلہ چلا، انشاءاللہ آئندہ کل اس کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ان آیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.